اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزتیں دے, جس کو چاہے رسوا کر دے, جس کو چاہے پوزیشنز دے, جس کو چاہے اتار دے, جس قوم کو چاہے اٹھا دے, جس قوم کو چاہے گرا دے. مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن بہت بڑا ہے. آپ پیپر پہ کاسٹ کیا بتا رہے ہیں؟ The cost you have to tell God. اللہ کے آگے پرائز بتائیں وہ کیا ہے. پرائز آپ کا نفس نہیں ہو سکتا, پرائز پبلک نہیں ہو سکتی, پرائز فیم, پیسہ, دولت نہیں ہو سکتی. اللہ کیوں دے آپ کو؟ اللہ دے گا. میں آج یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں سب سے, ڈائی ہارڈ یقین ہے میرا, ڈائی ہارڈ, پہاڑ توڑ کے سم کا یقین ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس دنیا میں آپ کی دعا پوری نہیں کرے. میری I just cannot believe this. 14 سال ہر انسان کو اللہ نے اولاد دی میرے سرکل. تم سارے بچوں کو بچے ہو گئے, میرے جونیئرز باپ بن گئے. یہ وظیفہ کے 3 ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ اچھی زندگی دے اس کی بچوں. I saw so many worlds become parents. ہمارے جیسا فقیر اور وہ جو ہماری اوپر جو بیٹھی ہوئی ہے, we never, ہم نے کبھی حسد ہوا ہی نہیں ہمیں, کیونکہ ہمارے پاس اس بات کے اوپر نہ کوئی غصہ تھا, نہ رنج تھا, نہ روحانیت میں کمزوری تھی کہ یہ اس کو اس کی وجہ سے ملا ہے یا مجھے میری وجہ سے ملا. ہم اس عطا کو مانتے ہیں کہ اللہ نے اس پر عطا کی, اور میں تن من دھن سے اس عطا کی عزت کرتا ہوں. مجھے اگر نہیں دیا اللہ نے, وہ مسئلے کی بات. میرا کام کیا ہے کہ میں ایک گداگر ہوں, بیکاری ہوں اللہ کے یہاں. میں بس بیٹھا ہوں, اللہ تو دیکھ لے. میں نے اپنا اور میری بیگم نے, میرا تو چلیں کاموں میں لگا, وہ بیٹھی رہی. ہو گیا ماشاءاللہ, بیٹے دیے اللہ نے ماشاءاللہ سے. تو یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ نہیں ملے گا, محنت کر کے ملے گا یا نہیں کر کے ملے گا, یہ بات ہی نہیں ہے کہ اللہ نہیں دے گا. بات تو یہ ہے نا, آپ اسے اس قیمت پہ لینا چاہتے ہو کہ اللہ بھی ناراض ہو جائے, لوگ بھی کچل دوں میں, کردار کی بھی تباہی لگ جائے, مزاج بھی فرعونوں والا ہو, اور حسن بھی جو ہے وہ قباحت میں تبدیل ہو جائے انسان. This is if you want this. تو میں آپ کو بتا دوں, جس معاشرے کے اندر یہ اصول غلاظت کے رائج ہو جائے نا, وہ معاشرہ بھی تباہ اور گندا ہو چکا, کہ جہاں پہ اس آدمی کی ویلیو ہی نہیں ہے, جس نے وہ کیا ہی نہیں ہے دنیا کی خاطر. یہ تو اس کے ساتھ ایک جنگ تھی, اس کا نفس اسے غلام بنانا چاہتا تھا اور وہ سر اٹھانا چاہتا تھا. That's it. کیا غموں کے بغیر, تکلیفوں کے بغیر, پریشانیوں کے بغیر پہنچ سکتا ہوں؟ اگر اس جگہ پہ رکھ کے ایک قوم کو ہینڈل کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ٹیمز بننی ہے, اور ون مین شو نے ایک آرگنائزیشن میں کنورٹ ہونا, ایک انسان کی پرسنل پین ہزاروں لاکھوں انسان کا احساس بننا ہے, تو تجھے اس کاٹ سے پتر گزرنا پڑے گا. تجھے وہ درد سے گزرنا پڑے گا کہ جب تو بات کرے تو لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائیں, لوگ تیری امید کے ساتھ رب سے وہ امید جوڑ لیں کہ جو ان کی ٹانگوں میں جان ڈال. جس دن کسی جگہ پہ پہنچنے کے, ہاؤ ول یو انجوائے, وہ جگہ جہاں پہنچنا ہے اس کا تو مزہ 10 دن میں ختم ہوتا ہے. ہاؤ ول یو انجوائے یور انٹائر لائف اگر سفر کے اندر وہ درد نہیں تھا, تکلیف نہیں تھی, دھتکار نہیں تھی, لوگوں کی باتیں نہیں تھی, تنقید نہیں تھی, تحقیر نہیں تھی, وہ نیزے اور تیر نہیں تھے جنہوں نے تیرے کلیجے, وہ تنہائی نہیں تھی, وہ اکیلا پن, وہ ادھورا پن, وہ
وہ راتیں نہیں تھی کہ جس یعنی وہ جملے اگر لوگوں نے تیرے پر وہ جملے نہیں کسے تو کیا انجوائے کرے گا تو؟ اس جگہ پہ جا کے مزہ ہی نہ آگے دیکھنے کا ہے نہ نیچے دیکھنے کا، صرف پیچھے دیکھنے کا ہے اور اوپر دیکھنے کا کہ کیا ہوا میرے ساتھ اور تو نے کیا کیا، اور کیا کس طرح میں اللہ لے کے اللہ تو کہاں تھا اور وہ کہاں تھے. تو یہ بڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہے ہیں لوگوں نے ہمیشہ. ایون موویز کے اندر جو موٹیویٹ کرتا ہے نا ہماری یوتھ کو، جوانوں کو، لوگوں کو کہ یار آگے بڑھنا ہے، تو کیا تم یہ انجوائے نہیں کرنا چاہتے کیا لیکن وہ سب کاسٹ چھپاتے ہیں، وہ کاسٹ نہیں بتاتے. یہ پیکج مشکل لوگ بائی کریں گے کہ ٹھیک ہے شیخ صاحب یہاں پہنچنا چاہتا ہوں میرے خیال لیکن یہ ٹول برداشت کروں گا، وہ نہیں بتاتے لوگ. بہت سارے باپ ایک ٹول ہے، ایک پین ہے، وہ تو ہر کسی کو آتی ہوگی ملے، لیکن اس پین کی، اس درد کی ڈائریکشن کیا تھی؟ اگر اس کی ڈائریکشن ایک گریٹنیس آف ہیومن بینگ ہے، اور گریٹنیس آف ہیومن بینگ ہے ہیوملٹی، عاجزی، اس تک کمپلیمنٹ ہو رہی ہے تو وہ سب وہ دیکھے گی. اور اگر اس کو وہ پین ہو رہی ہے اور وہ پین اس کو فرعون بنا رہا ہے تو یہ بھی دکھ جائے گا. ابھی آپ دیکھیں نا انڈیا میں کوئی میرے خیال سے آدمی ہے، ایک آپ کے امبانی صاحب ہیں، کوئی ٹاٹا والے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، اس نے اتنا پیسہ کمایا، سب چیریٹی کر دی. رتن ٹاٹا ہے نا، کیا بات ہے، مطلب کتنا دل چاہیے پہلے وارن بوفے بننے کے لیے اور پھر لوگوں کا بوفے بننے کے لیے. اگر آپ بینٹلی کیوں گلوریفائی کر، آپ وہ تکلیف کو گلوریفائی کریں کہ اس رستے کی جو گلوریفیکیشن ہے وہ ایک انسان کے وہ تنہا قدم ہیں جو اس نے کبھی اٹھائے تھے جب کوئی ساتھ نہیں تھا اس کا. آپ اس کو گلوریفائی کیوں نہیں کر رہے؟ ایون جب ہم اس کو، بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ کہ اگر آپ کو ایک جرنی کو گلوریفائی کرنا ہے تو آپ ڈیسٹینیشن کے ساتھ کریں گے یا اس کو پہنچنے تک جو مشکلات آپ نے سہی، جو اس کو ورتھ اٹ بنا رہا تھا کہ وہ کیا. ایک آدمی ایک گاڑی لے کے 5 ارب لوگوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، صحیح، 20 کروڑ کی گاڑی نکال کے یا 30 کروڑ کی گاڑی نکال کے 5 ارب انسانوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، یونیک بن جاتا ہے. اور ایک انسان پین لے کے، ایک درد سے گزر کے، ایک سٹینڈ لے کے، اس تنہائی کو آپٹ کر کے دنیا کے اندر 5 ارب لوگوں سے ڈسٹنگوش ہو جاتا ہے اور ہار نہیں مانتا اور انتظار، فلسفہ انتظار کا حصہ ہے. کون سا بڑا آدمی ہے آپ کی نظر؟ ایک آدمی گاڑی لے کے بڑا ہو رہا ہے اور ایک آدمی غم لے کے بڑا ہو رہا ہے اور کردار اور ویلیوز کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے. میری نظر میں تو وہ بہت بڑا آدمی ہے، چاہے جس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، مگر اس کے کردار میں وہ ویٹیج ہے، اس تکلیف کی گلوریفیکیشن ہے، عزت ہے، تعظیم ہے کہ جس میں اس کو گرنے نہیں دیا مائنڈ میں بھی، نہ رب کو اپنے مائنڈ میں، نہ لوگوں کو، کسی اصول اور ویلیو کو اس نے برباد نہیں ہونے دیا، قائم و دائم رکھا. انسان رہا اور انسان ہی رہا، خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا اس نے. لیکن شیخ پیسہ امپورٹنٹ تو ہے نا، وہ تو وسائل، ویلتھ، ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کسی کو یہ کہہ دیں کہ یہ پہنچا، ہاں یہ ٹھیک ہے، منزل بہت اچھی ہے، زبردست ڈیسٹنی ہے، لیکن اس کی پوری جرنی کو جب ملٹی پلائی بائی 0 کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو کسی سے گزرا ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس تو ہیڈ سٹارٹ تھا، اس کے پاس تو وسائل پہلے سے ہی زیادہ تھے، اس کی زندگی ویسی آسان تھی، ایسی باپ کی طرف سے ویسی پیسہ. ایسی بات نہیں، ایسی بات، ہر انسان کی اپنی کاٹ ہے. پیسے والے آدمی نے بھی اگر میدان میں قدم رکھنا ہے تو اسے اس کے لیول کی بلائیں مارنے آئیں گی. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ایک غریب سے امیر بننے کی سٹرگل، گمنام سے مشہور ہونے کی سٹرگل ہے. مشہور سے مزید جنگل کا بادشاہ بننے کی جو سٹرگل ہے وہ بھی کوئی کم مشکل نہیں. You'll always find predators hunting you at every stage of life.
یعنی بادشاہ بننے کے بعد بھی ایک اور بادشاہ کھڑا ہے آپ کو مارنے کے لیے. شیر کو جنگل سے کتے باہر نہیں کرتے, شیر ہی ہوتا ہے جو مارنے آتا. اٹس نیور اوور ٹل اٹس ایبسولوٹلی اوور. تو یہ بات نہیں ہے, وہ رہے گا ہمیشہ. اس کا امیری غریبی سے تعلق نہیں, تکلیف ہر انسان کی, لیکن یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ مطلب کوئی سننے والا نہیں, کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ, all alone. I just want to talk to my people and friends as well. میں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ. So much to say but no one to say. کتنا کچھ ہے کہنے کے لیے, مگر وہ جو ضبط ہے, وہ جو خاموشی ہے. یعنی اس کو آپ نے ایک دفعہ اس طرح شیئر کیا تھا کہ رستے میں اپنے خواب سنا نہیں سکتا, لوگ یقین نہیں کریں گے. پہنچ کے سنا اور پہنچ کے غم سنا نہیں سکتا, لوگ پھر بھی یقین نہیں کریں گے. اس کو ایسے رستے میں آنسو بہا نہیں سکتا کیونکہ کمزوری دکھے گی, پہنچ کے آنسو دکھاؤں گا تو مزید بہت بڑی کمزوری دکھے گی. یہ you just can't cry, you just can't cry, you can't whine, you can't sit down, you can't complain, you can't blame. یقین کیسے لے کے آئیں کہ everything that I am going through right now is worth it. یقین اس کا کہ جس نے مجھے احساس دیا ہے کھڑے ہونے کا, وہ ادھر مجھے ادھورا کیسے چھوڑ سکتا. سب سے پاورفل فیلنگ ڈیسپریشن کے اندر جو آتی ہے نا, جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا, کچھ چل ہی نہیں رہا, بیٹھا ہوا, سب گرو کر رہے ہیں, سب بڑھ رہے ہیں اس کے آگے, سب کو بچے ہو رہے ہیں, سب کو مال مل رہا ہے, سب کو نام مل رہا ہے, سب کو دام مل رہا ہے, یہ بیٹھا ہوا. It's the biggest feeling at that moment is کہ اللہ میرے ساتھ پیڑی نہیں کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسن. اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا انسان, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ میرے ساتھ نہیں کرے گا. میرا وقت میں لیٹ کمر ہی صحیح کہ میرا وقت بھی آئے گا. مجھے اتنا یقین ہے اس پر کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے. یہ ہونا ہی اس طرح تھا, مجھے اینڈ میں ہی ملنا تھا. کوئی مسئلہ نہیں. اللہ ضائع نہیں کرے گا, اللہ ذلیل نہیں ہو نہیں سکتا. یعنی امید ہے یہاں پہ کہ امید لفظ چھوٹا, ایک بھروسہ ہے, ایک اعتماد ہے, ایک دوستی ہے اس کے ساتھ, ایک مان ہے اللہ کا کہ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کود رہے تو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. He knew it is worth it to jump into this fire. That is another thing, it's worth it. مطلب ایک ان کو پتا تھا نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میرے پاس شاید الفاظ, میرے ایسے ہلکے کمزور آدمی کے پاس بھی یہ جملے ہیں کہ there is no other option except believing in Allah subhanahu. ہو ہی نہیں سکتا. یہ اتنا اٹل ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں کہ کائنات اپنے فیصلے بدلتی ہے اس پہ کہ اللہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا, اللہ مجھے ہر حال میں بچائے گا بھی, پہنچائے گا. یہ نیگیٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی. یہ اس کو آئے گی صرف جو ڈاماڈول ہوگا. ان بندوں کو نہیں آتی, ان کو پتا ہے ہونا ہی ہونا ہے, ہو کے رہے گا ایک دن. میں ایک امید لگا کے بیٹھا ہوں اور اس طرح مر جاؤں. اللہ, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ میرے پاس کوئی مانگنے اور میں اس کو نہ دے دوں. یہ اس کی شان اس کی شان اس کو وہاں پر کہتی ہے کہ یہ ایسے جا رہا ہے ہاتھ خالی لے. یہ اللہ کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اور جب کہ بندہ, بڑی چیز اس سینس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیا ہے, اللہ تعالیٰ غیور ہے. اللہ کی شان ہے نا, شان بڑے کی ایک شان ہے کہ وہ اتنی کائنات کو روز صبح شام دیتا ہو. ہر
ہر ذرے کو وہ عطا کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ذرہ اس کے پاس اپنی جھولی پھیلا کے آ کے کہے کہ میں ابھی تو آگے جا کے وہ سیکھ جائے گا، سیاست آ جائے گی، کچھ دل پتھر کا ہو جائے گا، اگنور کرنا آ جائے گا، سیکھ جائے گا طور طریقے، لیکن ابھی تو بالکل بچہ ہے، نیا نیا آنکھ کھولی ہے، اتنے پریڈیٹرز ہیں، اتنے خونخوار کارنیورس ہیں سسٹم، کیسے سروائیو کرے؟ آپ کہہ رہے تھے شروعات میں ایموشنل سٹانس ہوتا ہے، بعد میں پرنسپل ہو جاتا ہے. اصل میں اس کنویں سے نکلنے کے لیے، اس پستی اور ضلالت سے نکلنے کے لیے نا، آپ کو ایک ایکیڈیمک میٹنگ نہیں چاہیے، جذبات چاہیے. آپ کو اس کے لیے ایک زور چاہیے، وہ زور بغیر جذبات کے آ نہیں سکتا. بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی دن ایک انسان زیادہ کھا لے نا اور اس کو فیل ہو یار فیٹ بہت چڑھ رہا ہے آج میرے کو، آج تو میں نے 700 کیلوریز برن کرنے ہی کرنے ہیں، تو وہ اس کا وہ جو غضب کا ایلیمنٹ ہوگا نا، وہ کائنیٹکلی چینج ہو جائے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو ہی تو وہ مارے گا 2-2.5 گھنٹے کا کارڈیو. بعد میں پرنسپل بعد میں جا کے پھر ڈپلومیسی جب آپ کی باڈی رسپونڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر آپ اسٹرینتھ ٹریننگ اور وے پروٹین اور سب شروع میں تو پیور دگڑ مار قسم کی دگڑ لفٹنگ چاہیے آپ کو، دگڑ پین وہ چاہیے کہ میں کنویں سے باہر نکلوں. بعد میں صرف ایک اعتماد چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اسٹے دیر، ہو جائے گا. بعد میں ایک اعتماد بھی چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، مین وائل آپ اپنا کام بھی کرتے ہیں، مین وائل آپ کام کرتے ہوئے پین سے گزر رہے ہوں گے کیونکہ آپ پریویلیج نہیں ہے کسی چیز سے، وہ بھی دیکھ رہے ہو. لیکن ان وقتوں میں وہ تو یاد رہے گا نا جس نے ایک تھپی دی تھی یا ہاتھ رکھا تھا. ہاں، ہم اس کا احسان ساری زندگی یاد رکھیں. اس طرح بڑے آپ بتایا تھا کہ سکھاتے ہیں کہ بھائی اس نے تمہارے باپ کا یا فلاں کا اس وقتوں میں ساتھ دیا تھا. ہاں، ریگارڈ رکھیے گا. میں نے آپ سے کہا نا، وہ زندگی کیا جس میں لوگوں کا قرض یاد نہ رہے آدمی. بڑا ہی بے شرم ہے جسے وہ قرض یاد نہیں ہے جو لوگوں نے برے وقتوں میں دیا تھا آپ کو، چاہے وہ اچھے جملے تھے، اچھا اخلاق تھا، کوئی گاڑی تھی یا پیسہ تھا، یا صرف ایک لفظ تھا جو صرف یہ کہنے کے لیے تھا کہ ڈونٹ وری یو ول میک اٹ تھرو. آج ہر آخری ایک میں چاہتا ہوں ایک جملہ دے دیں ہر اس شخص کو جو کہ اس پوری جرنی میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی سے سیکھا اور ابھی بھی آپ گزر رہے ہوں گے، لیکن کیا وہ دینا چاہیں گے اس کو؟ آپ نے بولا اللہ پہ، اللہ سے تعلق، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل. میرا یہ ماننا ہے کہ something that helps them keep them going. میرا یہ ماننا ہے کہ ریوڑ کے ساتھ رہنے میں سکون ہے. آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہو، آپ کے بھائی ہوتے ہیں، آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کے دوست ہوتے ہیں، علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، برادری کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آپ ایک بہت ہیلدی گروتھ ہو سکتی ہے. میری پہلی نصیحت ان لوگوں کو ہے کہ کسی کا جینا اتنا تنگ مت کرو کہ وہ جینا بھول جائے تمہارے ساتھ. Don't hurt people in a way that they stop feeling things, کیونکہ پھر وہ ریورس نہیں ہوگا کبھی. کسی کا اتنا گلا چوک مت کریں کہ وہ جیتے جی مر ہی جائے اور فیل ہی نہ کرے کچھ. تو جتنے مسفٹس آپ تخلیق کر رہے ہیں اپنے گھر میں، اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اپنے ٹراماز کی وجہ سے، جتنے مسائل آپ گھر میں کھڑا کر رہے ہیں، تو وہ جو مسئلہ آپ کھڑا کر رہے ہیں نا اپنے مسائل کی وجہ سے، وہ پھر ریورس نہیں ہوگا، یاد رکھیں. کاش ہم سب ایک ایسے باغ کا حصہ ہوتے جہاں مالی اتنا سینسیبل ہوتا کہ پودے کو اپنا چمن بدلنا نہ پڑتا. اگنے کے لیے تو تیار تھے ہم،
آپ کے باغ کے اندر وہ سہولت نہیں تھی. اگنے کے لیے تو تیار تھے ہم، مگر آپ کے باغ کے اندر وہ سہولت نہیں تھی کہ وہاں ہم اگ سکتے. پھول تو پھول ہوتا ہے، صحرا میں بھی اگ جاتا ہے. جو بنیاد تھی اس کی بننے کی، اس میں اگر آپ نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. دوسرا، جو لوگ سفر میں ہیں، لڑ رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، اسٹرائیو کر رہے ہیں، ان کو میری ایک ہی نصیحت ہے: محنت کرو، کام کرو، کیلکولیشنز کرو. مگر کیونکہ یہ تمہارا نہیں ہے اور میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، تو انتظار کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ اللہ کا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا. بغیر انتظار کے ملے گا نہیں، اور ضرور ملے گا، یہ گارنٹی ہے. ملنے کے بعد اپنے انتظار کی، اپنے کاٹ کی، اپنے تکلیف کی، اپنے کرب کی بے عزتی تکبر کے ساتھ خراب نہیں کریں. اس کی بے عزتی مت کریے گا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.